السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ابابیل بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ 4۔ ملیسا سے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے بعد وہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ ریلیکس سے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی اور بیگ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے گہری سانس لینے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سارے دن کا سب سے عجیب منظر لہرایا جب وہ ملیسا کے کلینک میں کسی سے ٹکرائی تھی۔ وہ ٹکرانا اتنا نارمل تھا کہ وہ اس پر شک نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ اٹھی اور فوراً ڈریسنگ ٹیبل تک آئی جہاں اس نے اپنا پرس رکھا ہوا تھا۔ پرس کھول کر اس میں سے وہ سفید کاغذ والی تتلی نکالی اور اسے الٹ پلٹ کر غور سے دیکھا اور پھر اس کی تہہ کھولنے لگی، یہاں تک کہ وہ ایک چوکور کاغذ کی شکل میں اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ یہ کیا اسٹوپڈ حرکت ہے؟ اس نے دونوں اطراف سے کاغذ کو دیکھا اور غصے سے بڑبڑائی۔ وہ ہمیشہ اوریگامی کے کھلنے پر کوئی پہیلی ایکسپیکٹ کیا کرتی تھی۔ ٹیبل لیمپ کی روشنی میں بھی دیکھا لیکن اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ باتھ روم جا کر پانی میں بھی ڈبویا لیکن کچھ حاصل نہیں۔ بس اس سفید کاغذ کے درمیان استنبول کے گلٹا میلوی ہاؤس میوزیم کا اندرونی منظر دکھایا گیا تھا۔ وہ صفحہ مروڑ کر پھینکنے لگی کہ اچانک رکی۔ رقص کرتے صوفی کے ہاتھوں میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ آنکھیں چھوٹی کیے وہ اس صفحے کو دیکھتی رہی۔ اسے چیٹیوں کی مانند لکھے الفاظ پڑھنے میں دقت ہو رہی تھی۔ پہلی نظر میں اسے دیکھنا پڑھنا ممکن ہی نہیں تھا۔ Your love is my cure۔ اس کے درمیان میں ایک انگریزی سطر لکھی ہوئی تھی جس پر وہ شاکڈ رہ گئی۔ What rubbish! وہ جھنجھلا کر رہ گئی اور اس نے وہ گیلا پیپر مروڑ کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا اور سر نفی میں ہلاتی ہاتھ باتھ روم کی جانب چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ نماز ادا کرنے کے بعد سونے کے لیے لیٹنے لگی جب اس کے فون کی بیپ بجی۔ کاغان، اتنی رات کو تمہیں کیا یاد آ گیا؟ اسکرین پر اپنے اسسٹنٹ کا نام دیکھتی ہوئے بڑبڑائی۔ اسے یقین تھا کاغان نے خلیل سعدی کی فائل پر کام مکمل کر لیا ہوگا اور اسے دینے آیا ہوگا۔ ایود کاغان۔ چند لمحے وہ دوسری جانب سے کچھ سنتی رہی۔ تمام، میں آتی ہوں۔ وہ بستر سے اٹھی، اپنی ٹرک سوٹ پر ایک بڑی سی شال اوڑھی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ نازلی، بابا کہاں ہے؟ سیڑھیاں اترتے کچن میں نظر آتی نازلی سے استفسار کیا۔ سلطان بے تو شام سے اپنے کمرے میں ہے، کھانا کھا لیا انہوں نے؟ ہائر، وہ باہر سے کھا کر آئے تھے۔ وہ سر ہلاتی دروازے کی جانب چلی گئی۔ دروازے کے باہر ہی اسے کاغان نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی کاغان نے ہاتھ میں پکڑی فائل اس کی جانب بڑھائی۔ ساؤ کاغان، اس میں نیا کیا ہے؟ خلیل سعدی کی بیوی کے قتل کی حقیقت کاغان نے سنجیدگی سے بتایا۔ تمام، وہ کیسے مری؟ سچ کوئی نہیں جانتا لیکن سب کہتے ہیں کسی مافیا باس یا ڈان ویٹو کا کام ہے۔ ترک مافیا؟ اس نے آخری سوال کیا۔ اسے اس سب میں فی الحال دلچسپی نہیں تھی کیونکہ اسے نیند آئی ہوئی تھی۔ سیلین مافیا؟ باہر کوئی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ بے وقت نیند کا خمار اترا تھا۔ اس نے کاغان کا دوبارہ شکریہ ادا کرنے کے بعد اسے جانے کا کہا۔ یہ سلطان عمر اسے کہاں پھنسا رہے تھے؟ اسے اپنے باپ سے بات کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ اندر جانے کے لیے مڑی ہی تھی جب اسے دروازے کے پاس پڑے گملے کے اوپری پتے پر ایک اوریگامی پیپر لکھا ہوا ملا۔ وہ حیرت سے پلٹی۔ کاغان سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس نے واپس اوریگامی کو دیکھا اور پھر راؤنڈ لگاتے گارڈز کو۔ کاغان، اس نے زور سے آواز لگائی۔ وہ رک کر پلٹا اور سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا تم اوریگامی کرنا جانتے ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو کاغان ہنس پڑا۔ اتنی ٹف روٹین میں اوریگامی کھیلنے کا وقت کہاں ملتا ہے ساؤ جی۔ وہ سر ہلا کر واپس مڑی اور اس گملے کے پاس رکی۔ تم کون ہو اور کیا کھیل رہے ہو؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے وہ پیپر بھی اٹھا لیا۔ کیا کاغان نے رکھا تھا؟ نہیں، وہ ایسے مشکوک کام کیوں کرنے لگا؟ کسی گارڈ نے؟ اوہو، بحرام کے ہوتے ہوئے کوئی ایسی ہمت کیسے کر سکتا ہے؟ دروازہ بند کر کے وہ سلطان عمر سے کوئی بھی بات کیے بنا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ دماغ بے حد الجھا سا تھا۔ باب دوم، لائٹ ہاؤس۔ ہم ڈرتے ہیں کہ خدا ہمیں موت سے ڈراتا ہے، فرشتے ہمیں موت سے ڈراتے ہیں، ایک بادشاہ بھی موت سے ڈراتا ہے اور ایک رحم دل ڈکٹیٹر بھی۔ پھر بھوک ہمیں موت سے ڈراتی ہے، تنہائی میں ہم چونک جاتے ہیں اور خود اپنے سائے سے ڈر جاتے ہیں۔ جدائی بھی ہمیں موت سے ڈراتی ہے کہ ہم تنہا جی نہیں سکتے، ہم سماجی جانور اور محبت کی متلاشی ہے۔ پھر دن میں ہمیں موت سے ڈراتا ہے، دن بھی ہمیں موت سے ڈراتا ہے، وہ موت کی طرح بے چہرہ اور سفید ہے، ایسا سفید جس میں کوئی اور رنگ نظر نہیں آتا،
ایسا سفید جس میں ہمارے سانولے چہرے دکھائی نہیں دیتے، اور رات بھی ہمیں موت سے ڈراتی ہے۔ رات سے ہم ایسے ڈرتے ہیں جیسے بچے اندھیرے میں جانے سے ڈرتے ہیں۔ شام ہوتے ہی ہمارے چہرے بدل جاتے ہیں۔ ہم شام کے دھانے پہ سوار رات میں یوں داخل ہوتے ہیں جیسے تھکے ہوئے ستارے بلیک ہول میں گر جاتے ہیں۔ رات البتہ ہمیں واپس سونپ دیتی ہے اس خواب کو جو ہمیں موت سے ڈراتا ہے۔ ہم نیند کی باہوں میں مرے ہوئے ساتھی تلاش کرتے ننھے بچوں کی طرح سو جاتے ہیں اور ڈرتے ڈرتے جیتے رہتے ہیں، پھر اسی ڈر سے مر جاتے ہیں۔ تو ہمیں بادشاہ کے فرمان پہ یقین آ جاتا ہے، خدا کی آیت غلط نہیں تھی، فرشتے ہمارے ساتھ مخلص تھے، رحم دل ڈکٹیٹر خود سسک سسک کے مرتا ہے۔ طاہر راجپوت۔ وہ صبح ہمیشہ کی طرح سرد اور خنقی بھری تھی۔ لاؤنج میں خاموشی سی پھیلی ہوئی تھی۔ اسے کہیں بھی کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جس سے وہ اندازہ کر سکے کہ اس وقت وہ کہاں ہے۔ دیوار گیر کھڑکیوں کے آگے بلائنڈ کرٹن گرے ہوئے تھے اور لاؤنج میں اندھیرا تھا۔ وہ رات میں ہی اپنے گھر آیا تھا۔ وہ رات کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ رات کافی دیر تک اپنے دوست سے باتیں بھی کرتا رہا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھا اور کھڑکی کی جانب گیا۔ پردے ہٹا دیے تو سردیوں کی دھوپ چھن کر اندر آنے لگی۔ بوجھل طبیعت ایک دم فریش سی ہو گئی۔ اس شہر میں دھوپ کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ وہ جو شہر استنبول تھا، ترکوں کی پہچان تھا، سیاحوں کی جان تھا۔ کچھ دیر وہیں کھڑے رہنے کے بعد وہ کچن میں آیا کہ ناشتے کے لیے کچھ بنا سکے۔ وہ سنک کی جانب آیا اور ٹیپ کھول کر پانی کی چند چھپا کے منہ پہ مارے۔ ابھی کے لیے اتنا سا فریش ہونا کافی تھا، باقی وہ باہر جانے سے پہلے تیار ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ وہ اپنے ضروری کاموں کی فہرست بھی اپ ڈیٹ کر رہا تھا۔ اس شہر میں وہ خاص کام کے لیے ہی آتا تھا۔ کافی بنا کر وہ واپس لاؤنج میں آ گیا۔ سب کچھ رات کی طرح ہی بکھرا ہوا تھا۔ وہ سینٹرل ٹیبل پر مگ رکھ رہا تھا کہ اسے زمین پر کوئی بے سود پڑا نظر آیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت نظر آئی۔ وہ یہاں کیوں سو رہا تھا؟ اس نے مسکرا کر اپنی شرٹ کے بازو فولڈ کیے اور اس تک آ کر اسے اپنے مضبوط ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ اس کا دل لمحے بھر کو دھڑکا، کچھ کھو جانے کے ڈر سے، اور پھر اسے ادراک ہوا کہ وہ وقتاً کچھ کھو چکا ہے۔ اس کے بازو تنگ اور لمبے تھے لیکن ٹانگیں مضبوط اور ہلکی تھیں۔ وہ اس کی ساکھ کو فکرمندی سے دیکھنے لگا۔ اس کی کانٹے دار دم چھوٹی سی تھی اور یقیناً یہی اس کے دوست کا ویک پوائنٹ تھی۔ اسے بیٹھنے میں مشکل پیش آتی تھی اور اسی لیے مسلسل پرواز کرتا رہا تھا۔ شاید اس جیسے سب پرندے۔ اس نے اپنے دوست کی گردن پر ہاتھ رکھا جو ایک جانب لڑک گئی تھی اور آنکھیں کرب سے بند تھیں۔ اتنی جلدی کیوں؟ وہ دکھ سے بولا اور اس کے پروں پر ہلکے سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ نیلے اور کالے رنگ کے تھے جن میں ہلکی سی دھاتی جھلک تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو چہرے کے قریب لایا اور اس معجزاتی پرندے کے سر پر پیار کیا۔ اس کی بند اور ہمیشہ کے لیے بند رہنے والی آنکھوں کو دیکھا اور دل سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی گہری نیلی آنکھوں میں حزن سا پھیل گیا۔ تم ہمیشہ مجھے یاد رہو گے معجزاتی پرندے۔ سنجیدگی سے بھرپور آواز اس لاؤنج میں ایک مرتبہ پھر سے گونجی تھی اور دیر تک اپنا اثر چھوڑ گئی تھی۔ وہ راہداری عبور کر کے داخلی دروازے تک آیا، لاک کھولا اور بیرونی سیڑھیاں اترتا باغیچے کی جانب چل پڑا۔ اندر میز پر رکھی کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی اور اس شخص کو ہاتھ میں پرندہ اٹھائے باہر جاتا دیکھ کر اداس ہوئی تھی۔ وہ دوست تھا اچھے وقتوں کا، وہ دوست تھا برے لمحوں کا، وہ دوست تھا تاریک راتوں کا، وہ دوست تھا اجلے سویروں کا، وہ دوست تھا سرمئی شاموں کا، وہ دوست تھا گرم سے دنوں کا، وہ دوست تھا ایک خاص ماضی کا، وہ دوست جو حال ہی میں ساتھ تھا، وہ دوست تھا کیسے واپس آئے گا، وہ دوست اب کیسے کہلائے گا مستقبل کا۔ وہ باغیچے کے قدرے پرسکون گوشے تک پہنچا تھا اور وہ جو گا رہا تھا اب خاموش ہو چکا تھا۔ ایک درخت کی اوٹ میں اس ننھے پرندے کا وجود رکھا اور ہاتھوں سے ہی خزاں کے پتے آگے پیچھے ہٹا کر مٹی کھودنے لگا جیسے وہ اس کام میں ماہر ہے۔ اگلے کتنے ہی پل وہ پرانے الفاظ گنگناتے ہوئے مٹی کھودتا رہا۔ پھر جب اسے معلوم ہو گیا کہ اسے کتنی گہرائی میں دفن کیا جا سکتا ہے، اس نے وہاں تک رک کر مٹی کھودنا بند کر دی۔ معجزاتی پرندے کو دفنانا نہ جانے کیوں اسے بے حد مشکل لگ رہا تھا۔ ایسے تو کئی انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا اور اسے اس قدر ایموشنل ڈیمیج نہیں ہوا تھا، پھر آج کیوں؟ ہاں، انسانوں کو دفنانے کے بعد گلٹ کا احساس ہوا ہوگا لیکن دکھ، غم یا تکلیف کا احساس کبھی نہیں ہوا تھا۔
کبھی نہیں۔ وہ مٹی برابر کرتے ہوئے بہت عجیب سا محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ جلد ہی وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کا معجزاتی پرندہ اب نہیں رہا تھا۔ اس کا سفر ختم ہوا تو زندگی بھی ختم ہو گئی۔ اسے ہوا میں ہی رہنا چاہیے تھا جہاں وہ سیکیور محسوس کرتا تھا۔ زمین نے اس کی سانسیں چھین لی تھی۔ وہ معجزاتی پرندہ اچانک سے اس سے بے وقوف بھی لگنے لگا تھا، نہ جانے کیوں۔ نومبر 5۔ آج اتوار کا دن تھا اور اسکول سے چھٹی تھی، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو صرف چھٹی والے دن ہی ہوا کرتے ہیں۔ ان کا ویکنڈ پہلے سے طے شدہ ہوتا تھا۔ پہلے حلیل طے کیا کرتا تھا اور اب بہار کر دیا کرتی تھی۔ وہ اس وقت حسن غازی کے ساتھ حلیل سعدی کے فارم ہاؤس میں موجود تھے، جو انسانوں کی آماجگاہ کم گولف کا گراؤنڈ اور گھوڑوں کا استبل زیادہ لگتا تھا۔ وہ فارم ہاؤس واقعی ایک چھٹی کا دن گزارنے کی اچھی جگہ تھی، پر اکیلے وہاں آنے کا مزہ نہیں تھا۔ لیکن انہیں تو ان کرہن وہاں آنا ہی ہوتا تھا۔ انہیں وہاں گھڑ سواری کی پریکٹس کرنا ہوتی تھی۔ وہاب کو گھڑ سواری کوئی خاص پسند نہیں تھی، اور وجہ اس کا اپنے پسندیدہ گھوڑے پر سے لاتعداد مرتبہ زمین پر گرنا تھا۔ لیکن پھر بھی اب اتنی ٹریننگ ہو چکی تھی کہ وہ گھڑ سواری اور پولو میں ماہر ہو چکا تھا۔ اس کے برعکس ہادی کو گھوڑوں کی کمپنی بے تحاشا پسند تھی۔ اس نے اپنے استبل میں موجود گھوڑوں کے کئی نام رکھے ہوئے تھے، مثلاً ناروٹو، ککاشی، ساسکی، اتاچی، گوکو، ایکرمن وغیرہ، اور وہاب جو ہر چیز بہت جلدی یاد کر لیا کرتا تھا، اسے ہادی کے رکھے گئے ان گھوڑوں کے نام یاد نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس کے لیے سب گھوڑے برابر تھے، لیکن ہادی کے لیے ہر گھوڑے کا نام، کام اور نسل خاصیت رکھتا تھا۔ وہ دونوں اس سبزہ زار میں داخل ہو رہے تھے جو شہر سے دور ایک پرسکون وادی میں واقع تھا۔ آج ایک ریس ہو جائے؟ ہادی اپنی اونی ٹوپی اتار کر بال سیٹ کرتے ہوئے وہاب سے پوچھ رہا تھا، جو آج سوچ کر آیا تھا کہ اس ٹھنڈ میں کوئی گھڑ سواری نہیں کرے گا، بلکہ چند ایک گالف کے شاٹس لگا لے گا اور بس موسم انجوائے کرے گا۔ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہاب نے ٹکاسا جواب دیا۔ سچ اے موڈ اسپوائلر، ہادی نے خفگی سے کہا۔ وہ اپنی جیکٹ اتار رہا تھا۔ وہاب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتا تھا اگر ہادی سے مزید کچھ کہا تو وہ اسے اکسائے گا اور جواباً وہ اپنا موڈ خراب کرے گا اور اس کی آفر قبول کر لے گا، اس لیے خاموش رہنا بہتر تھا۔ ویسے نینا کی آنٹی کتنی لڑاکا ہے، کل سے ان کی آواز میرے کانوں میں سائرن کی طرح بج رہی ہے۔ مجھے شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ کاش بابا نے اس محلے میں گھر نہ لیا ہوتا۔ اگر انہوں نے لڑنا ہے تو اپنے گھر کے سب سے پرسکون کمرے میں جا کر لڑے، یہ کیا ہمارے گھر کے سامنے ہی اکھاڑا لگا کر شروع ہو جاؤ۔ میں تو اس کے خلاف آج جا کر احتجاج کروں گا۔ تم کیا کہتے ہو؟ ہادی اس کے برابر میں ہی چلتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ بہت کم لوگوں سے گھلتا ملتا تھا اور فیملی ان چند لوگوں کی فہرست میں شامل تھی جن کے سامنے وہ بے لگام بولتا تھا۔ تم مجھ سے کچھ کہہ رہے ہو؟ وہاب نے گویا اس موضوع سے لاتعلقی کا اظہار کرنے کی خاطر اس کی بات کو اگنور کیا اور نتیجتاً وہ جل بھنسا گیا۔ وہاب کو فضول کی گوسپس اور غیبت کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ لوگوں کی زندگیوں کو ڈسکس کرنا ہادی کو بھی پسند نہیں تھا، لیکن نینا ان کی پڑوسی اور دوست تھی، تو اس کی فیملی کے بارے میں بات کرنا وہ ضروری سمجھ رہا تھا۔ یو نو واٹ، مجھے صرف گل خانم سے محبت ہے اور کسی سے نہیں۔ بھاڑ میں جاؤ پاشا بے۔ اور اپنے ہاتھ کی ننھی منھی مٹھیاں بھیج کر آگ بگولا سا کہہ رہا تھا۔ وہاب نے اپنی مسکراہٹ روکی۔ ہادی استبل کی جانب چلا گیا تھا۔ سچ شکر ریس والی بات کہیں گول مول ہو گئی تھی۔ اسے غصہ دلانا کتنا مشکل کام ہے، اور حیرت ہے تم یہ کام آسانی سے کر لیا کرتے ہو۔ حسن کی تعریف کرتی آواز قریب سے آئی تو وہ پلٹا اور فخریہ کالر جھاڑے۔ اس کے نزدیک یہ تو کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں بھی آئندہ وہاب کا کوئی کام نہیں کروں گا، اس سے کوئی مدد نہیں مانگوں گا، کوئی سیکرٹ شیئر نہیں کروں گا۔ وہ اندر استبل میں ہاسٹلر سے برش لے کر اپنے گھوڑے کی پشت پر پھیرتے ہوئے غصے سے بڑبڑا رہا تھا۔ آبی، میرے پاس صرف دو ہی آپشن تھے، ہادی کے ساتھ ریس لگاؤ یا اسے غصہ دلاؤ۔ آپ کون سے آپشن کے ساتھ جاتے؟ وہ باہر مزے سے پوچھ رہا تھا۔ ظاہر ہے اسے غصہ دلانے کی ناکام کوشش کے بعد اس کے ساتھ ریس لگاتا۔ وہ دونوں زور سے ہنس پڑے اور استبل سے گھوڑا نکالتے ہادی نے بے حد ناگواریت سے ان دونوں کو دیکھا۔ اپنا ٹائم آئے گا، اس نے خود کو تسلی دی۔ واہ، آج تو ساسکی کے ساتھ سیر پر جانے والے ہو ہادی؟ وہاب نے دور سے ہی ہانک لگا کر اسے چھیڑا۔ ایڈیٹ، یہ اتاچی ہے، وہ بھی اسی قوت سے چلایا۔ اوہ مائی بیڈ۔
वहाब ने महफूज होते हुए दोनों हाथ उठाकर माजरत की, गोया उसे वाकई गलत नाम लेने पर बुरा लगा हो। वो हसन के साथ चलता हुआ सब्ज़ार के एक अलग से गोशे में आ गया, जो कदरे छुपा हुआ सा था, लेकिन यहाँ से ग्राउंड मुकम्मल नज़रों में रहता था। हॉस्टलर ग्राउंड का दरवाज़ा खोल रहा था। हादी ने घोड़े की रस्सी थाम रखी थी और वो उसे लकड़ी के दरवाजे से अंदर ले गया। सब्ज़ार पर वो हादी को घोड़े पर सवार होता, अपना हेलमेट दुरुस्त करता देख सकता था। उसने घोड़े की हल्की सी लगाम खींची और वो गोल गोल चक्कर काटने लगा। वो यकीनन वार्म अप कर रहा था। गुस्से में ये भूल जाएगा कि वो नॉर्मल सी रूटीन प्रैक्टिस करने आया है। वहाब उसे देखते हुए फिक्रमंद हुआ। तो जाओ एक रेस लगा लो, जीत तुम्हारी ही होनी है, हसन ने मशवरा दिया। उफ, एक तो मुझे हर वो काम करना पड़ता है जो बाबा को करना चाहिए, वो झिंझलाते हुए कहता उठ खड़ा हुआ और अस्तबल की जानिब चला गया। उसने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं, जहां हसन साकित और शल सा खड़ा था। वो बड़ा भाई था, छोटे को अपनी जिम्मेदारी समझ रहा था, लेकिन उसे भी ज़रूरत थी कि कोई उसका एहसास करे। दूर दूर से फ़ोन कॉल्स पर और कभी कभी की मुलाकात में ये जताना अच्छा लगता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन वो एहसास कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए हूँ, वो कहीं नहीं था। वो एहसास जो बाप दिलाया करता है अपने बच्चों को कि वो करीब है, यहीं कहीं है, आज भी नहीं आने देगा। इस एहसास से वो बच्चे मानूस नहीं थे। हसन को हलील सादी पर अचानक से गुस्सा आने लगा। ये गुस्सा दिन में सैकड़ों मरतबा आता और जाता था। वो इतनी जिंदगियों के साथ खेल रहा था, और सितम ये कि वो कीमती जिंदगियां उसकी फैमिली के 3 अहम लोगों की थी, जिनकी उसे परवाह नहीं थी। तफ है हलील सादी, तुम पर तफ है। वहाँ भी अपना घोड़ा अस्तबल से निकाल लाया था। उसका घोड़ा बहुत अक्लमंद और जल्द सीखने वाला था। शायद उसमें और वहाँ में बेहद ममासलत थी। दोनों ही ठंडे मिजाज के और सोच समझकर फैसला करने वाले थे। हो जाए एक रेस एंग्री बर्ड। वो हेलमेट पैडल बोर्ड पहने हुए तैयार होकर मैदान में पहुंच चुका था और अब ऊंची आवाज में हादी से पूछ रहा था। हादी को नखियों से उसे आता देख चुका था। उसने घोड़े का रुख वहाब की जानिब मोड़ा और उसे देखकर मुस्कुराया। हवा में विक्ट्री का निशान बुलंद करते उसने बताया कि वो भी तैयार है। अताची मेरे शेर, आज दिखा दो इनको अपनी असली निंजा पावर। वो हल्का सा घोड़े पर झुककर उसके कान में कहने की कोशिश कर रहा था। वहाब नहीं सुन सका था। वो दोनों अब बाढ़ की जानिब बढ़ रहे थे, जहां बाकायदा एक ट्रक सेट किया गया था। हसन ने गार्ड को इशारा किया और वो भागते हुए ग्राउंड के अंदर अपनी पोजीशन संभाल चुके थे। उन तीनों के अलावा कई मुहाफिज वहां मौजूद थे, जो यकीनन हलील सादी के बेटों की सिक्योरिटी के लिए थे। वो दोनों अपने घोड़ों पर सवार अपनी पोजीशन ले चुके थे। घोड़े भी तैयार थे। हसन अभी आपने स्टार्ट बोलना है, वहाब ने हसन से कहा। उसकी स्टार्ट की आवाज़ आ ही न जाए। हसन अभी आपने एक फायर करना है, हम समझ जाएंगे, हादी ने बड़बड़ाकर साथ खड़े वहाब से कहा और दूसरा जुमला बुलंद आवाज़ में हसन से कहा। हसन जानता था बहस करने का फ़ायदा नहीं है। आखिर में उसे वही हुक्म मानना होता जो हादी का होता। सो वक्त ज़ाय के बिना गार्ड की गन पकड़कर आसमान की जानिब फायर किया। दोनों घोड़े अपनी रफ्तार से दौड़ने लगे और इन पर बैठे 2 बच्चे इस वक्त महारत और अच्छी तरह तरबियत याफ्ता लग रहे थे। वो दोनों महारत से घोड़ों को संभाले हुए उन्हें दौड़ाए चले जा रहे थे। कुछ तो बात है हलील सादी के बेटों में। वो गार्ड को गन वापस कर रहा था जब उस गार्ड ने सताइश से कहा, बॉस इन्हें बुरे वक्तों के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं दुश्मनी एक टेक्निकल बिजनेस है और जिस दुनिया से इनका ताल्लुक है वो जल्दी या बदीर इन्हें उनके बेटों के जरिए कंट्रोल करना चाहेंगे। और इन बच्चों को देखकर तुम्हें लगता है कि ये अपने बाप के अलावा किसी के काबू में आ सकते हैं? हसन कुछ फक्र से उन्हें देख रहा था। वहाब आगे बढ़ रहा था। हादी भी कुछ ज़्यादा पीछे नहीं था। कमज़ोरी हर इंसान की होती है और हलील सादी की कमज़ोरी उसके बेटे है। उस गार्ड के तबसरे पर हसन दिल खोल कर हंसा। तुम हलील सादी को नहीं जानते। उसकी कमज़ोरी उसके बेटे नहीं, बल्कि वो हादी को देख रहा था और ये एकदम खामोश होकर मैदान की जानिब भागा, जहाँ हादी का पाँव रुकाब में फंसा था और वो लीड रोप लीड रोप पकड़े लीड रोप पकड़े घोड़े से लटक गया था। हादी, वो चीखते हुए मैदान के अंदर आया। सभी गार्ड उसकी जानिब भागे। वहाब ने भी हादी को देखा और उसका सांस हलक में अटक गया। उसने अपना घोड़ा फौरन से रोका। हादी, वो भी चीखा, लेकिन हादी का घोड़ा बेकाबू सा भागता जा रहा था। वो हादी से आगे था, लेकिन अब हादी का घोड़ा उसे क्रॉस करके निकल चुका था। हसन आबी, हादी को बचाए। वो अपने घोड़े से नीचे छलांग लगाकर गिरा, फिर उठा और हसन को देखकर उससे फटी हुई आवाज़ में कहा। हादी घोड़े से नीचे लटक रहा था।
ہاسٹل بھی وہاں پہنچا۔ اس نے چند مخصوص اور پرسکون آوازیں لگا کر گھوڑے کو روکنا چاہا، لیکن وہ نہیں رکا۔ وہاب کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ وہ وہاں کھڑے کچھ نہیں کر پا رہا تھا اور اس کا بھائی کسی بھی لمحے چلتے گھوڑے سے گر سکتا تھا۔ بابا! وہ گھوڑے کی سمت بھاگا، لیکن آگے کا منظر دیکھ کر شل سر کھڑا رہ گیا۔ حسن جو اس کے آگے تھا، اس کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئی جب ہادی خود گھوڑے پر سیدھا ہو کر وہ سرخ جھنڈا اتار رہا تھا جو جیتنے والے کی جیت کا اعلان کرنے والا تھا۔ وہ وہاں کھڑا اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا اور وہاب کو لگا وہ گر جائے گا۔ وہاب ہکا بکا سا کھڑا تھا۔ حسن نے اسے دیکھا اور وہ اسے شوق کے زیر اثر لگا۔ وہاب اپنی جانب ساکت تھا۔ وہ پیچھے ہوا اور ایک پتھر سے ٹکرا کر گرنے والا تھا کہ حسن نے اسے تھاما۔ وہاب کچھ نہیں ہوا۔ حسن نے اسے دلاسا دیا۔ اس نے یہ سب جیتنے کے لیے کیا حسن آبی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اسے کسی کی پرواہ نہیں، وہ صحیح کہتا ہے۔ اسے صرف گل خانم سے محبت ہے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتا، خفگی اور غصے سے کہتا، میدان سے باہر نکل گیا۔ وہ گر جاتا تو؟ اللہ اللہ! ہادی نے دور سے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو مسکرایا۔ اس کے بھائی کو اپنی ہار ہضم نہیں ہوئی تھی، اسے خوشی ہوئی۔ وہ گھوڑا دوڑاتا حسن تک آیا جو اسے غالباً ملامتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جیسے کچا چبا جائے گا۔ کیوں کیا ایسے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ کیسے؟ وہ جیت کے نشے میں مسرور سا پوچھ رہا تھا۔ ایک گارڈ آگے آیا اور ہادی اس کی مدد سے نیچے اترا۔ جب اس نے قدموں میں بلاک رکھے، وہ بلاک کی سیڑھیاں اترتا زمین تک آیا اور حسن کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم نے وہاب کو ناراض کر دیا ہے، اسے لگا تم گھوڑے سے گرنے والے ہو اور وہ ڈر کر تمہارے ڈاج میں آ گیا۔ یہ تو کھیل کا اصول ہوتا ہے۔ حسن آبی کے مقابل کو اپنے اگلے موو کا پتہ نہیں چلنے دو۔ میں نے بھی ایسا کیا۔ فوکس بھی کسی بلا کا نام ہوتا ہے۔ ہمارا فوکس جھنڈا اتارنا تھا اور وہاب نے اپنا فوکس خود کھویا۔ اس میں میرا کیا قصور؟ وہ جنگ کے اصول کو کھیل کے اصول میں فٹ کر کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا تھا۔ ایسا کر رہا تھا تو وہ ایسا کر سکتا تھا۔ حسن نفی میں سر جھٹک کر مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ اسے وہاب کی زیادہ فکر تھی کیونکہ وہ اسے پسند تھا۔ ہادی اچھا تھا لیکن کافی منہ پھٹ تھا۔ ہادی نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ بھلا اس نے کیا کیا تھا؟ وہ پھر سے کچھ سوچ کر مسکرا دیا۔ نومبر 6۔ اس وقت گھر میں خاموشی کا ایسا راج تھا جیسے وہاں کسی ذی روح کے وجود کا گمان تک نہ ہو، لیکن در حقیقت حسن غازی کا وجود سر جھکائے وہاں کھڑا تھا، شرمندگی سے، ندامت سے، کچھ خوف سے۔ اپنی ساری کارستانی سنانے کے بعد حسن غازی نظر تک نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین تاریک تھی لیکن دوسری طرف وہ کال پر موجود تھا جس کی موجودگی میں اس کا سانس سوکھ جاتا تھا۔ در حقیقت وہ اتنی بری شکل والا نہیں تھا، بس خوفناک بہت تھا، یا شاید حسن کو لگتا تھا اس کا باس۔ اگر وہ اس کے سامنے موجود ہوتا تو یقینی طور پر حسن اس وقت دنیا میں موجود نہ ہوتا۔ نہ جانے خلیل سعدی واقعی اتنی دہشت پھیلانے والا انسان تھا یا یہ صرف حسن کا اندرونی ڈر تھا۔ بہرحال جو بھی تھا وہ خلیل سعدی سے ڈرتا تھا اور بے حد ڈرتا تھا۔ دوسری طرف سے لمبی خاموشی سننے کے بعد اسے لگا وہ خوف سے ہی مر جائے گا۔ وہ کچھ تو بولے۔ آفت بے نے آبی، آفت بے نے، مجھے معاف کر دے بھائی، مجھے معاف کر دے۔ وہ پھر سے معافی مانگ رہا تھا کہ اسکرین کی دوسری طرف موجود انسان کچھ تو بولے لیکن دوسری جانب کوئی حرکت، کوئی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اسے بھائی کہتا تھا لیکن اس نے مروبیت اس قدر پھیلا رکھی تھی کہ وہ خلیل سعدی کے نام کے سامنے ایک حد سے آگے نہیں بڑھ پاتا تھا۔ حسن، تم چانکیہ کو جانتے ہو؟ اس کی نرم، بے حد سنجیدہ اور گمبھیر آواز اب سارے ماحول پر چھا گئی تھی۔ حسن سانس روکے کھڑا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ابھی اسے ملک الموت بھی نظر آنے لگے گا۔ نہیں، چلو میں تمہیں اس کا تعارف کرواتا ہوں، بڑی شفقت سے کہا گیا۔ وہ ایک ذہین ترین فلاسفر تھا، ایک قدیم ہندوستانی استاد اور چندر گپت موریہ کے دربار کا مشہور شاہی مشیر۔ روایتی طور پر اس کی شناخت کوٹیلیا یا وشنو گپت کے نام سے کی جاتی ہے، لیکن اس نے سیاسی نقطہ نظر پر ایک مقبول کتاب ارتھ شاستر لکھی تھی جو 3 صدی قبل مسیح اور 3 صدی عیسوی کے درمیان لکھی گئی تھی۔ ایک طرف تو وہ اخلاقیات اور انسانیت کا درس دیتا تھا لیکن حکومت کرنے کے حوالے سے اس کے افکار تباہ کن تھے۔
اس نے دنیا کو دشمن سے لڑنے کے کئی طریقے سکھائے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ جب آپ کو اپنا کام نکلوانا ہو تو گدھے کو باپ بنا لیا کرو، یعنی کہ لالچی آدمی کو پیسے دے کر اپنا کام کرواؤ۔ طاقتور کے سامنے کمزور بن جاؤ۔ جو خود کو بہت اہم سمجھتا ہے اسے عزت دے کر کام کروا لو۔ جو انسان شہرت کا بھوکا ہو اسے ہلکی سی شہرت کا ٹچ دے کر کام کرواؤ۔ ذہین آدمی سے سچ بول کر کام کرواؤ۔ جو جیسا ہے اس کے سامنے ویسا بن جاؤ۔ تمہیں کتنے پیسوں کا لالچ تھا جن کے لیے غداری کی حسن؟ وہ گنگ سا تاریک اسکرین کو دیکھے گیا۔ وہ اسے لالچی کہہ رہا تھا۔ اللہ اللہ، آفت بے نے مجھے پیسے نہیں چاہیے تھے، وہ دھوپ نگلتے ہوئے بولا۔ اسے واقعی باہر نے کوئی پیسے نہیں دیے تھے، بس ایک پرسنل فیور دیا تھا، اور وہ ایک فیور بھاری تھا۔ اس کی غلطی تھی اور وہ معافی مانگنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کاش وہ خلیل سعدی کی پیٹھ پیچھے باہر سے کوئی معاہدہ نہ کرتا۔ ہائے کاش وہ ایماندار ہی رہتا۔ حسن، تم بے ایمان شخص کی سزا جانتے ہو؟ تم جیسوں کو لگتا ہے کہ تم لوگ بہت اسمارٹ ہو، جیسے انڈینز کو لگتا ہے کہ وہ اسمارٹ ہے، کیونکہ روسی ان کے پروفیسرز کو اپنے ملک میں بلاتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں آ کر بچوں کو پڑھائے، اور مروتاً انڈین پروفیسرز ان بچوں کو اچھا والا روس دکھاتے ہیں۔ جو اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ روس پتہ ہے کیا چاہتا ہے؟ وہ یوں پوچھ رہا تھا جیسے حسن کا استاد ہو۔ امریکہ کو ختم کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ سپر پاور ہے۔ حسن کے دماغ میں یہی بات سب سے پہلے آئی تھی، وہ یہی جانتا تھا۔ وہ اپنے لوگوں کی سائیکی تیار کروا رہا ہے، حسن، کیونکہ یہ بچے آگے چل کر ان کی سیٹوں کے مالک ہوں گے، ان کا ملک چلائیں گے۔ انٹلیکچول وارفیئر میں یہ بچے ان کے مہرے ہیں، وہ عام سے انداز میں کہہ رہا تھا جیسے کوئی پروفیسر لیکچر دے رہا ہو۔ حسن کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ آبی، آپ مجھے جو سزا دیں گے منظور ہے، لیکن میرے بچوں کو کچھ مت کہیے گا۔ وہ اس کہانی کے پیچھے چھپی دھمکی کو بھی سمجھ گیا تھا۔ دوسری طرف لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی، پھر آواز آئی، مجھے چانکیہ بہت پسند ہے کیونکہ وہ بہت ذہین اور شاطر تھا۔ وہ ہمیں دشمن سے لڑنے کے 101 طریقے بتاتا تھا۔ تم اپنی آبلہ جم پیاری آپا کو آنے دو، میں جانتا ہوں اسے کیسے سنبھالنا ہے۔ دوسری طرف سے لائن کٹ گئی تھی۔ حسن کی سانس میں سانس آئی، لیکن وہ بے یقینی سے تاریک اسکرین کو دیکھتا گیا۔ خلیل سعدی نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، کچھ بھی نہیں۔ اس نے کچھ کہے بغیر کال کاٹ دی تھی۔ کوئی سزا نہیں۔ اللہ اللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اوہ، ہاؤ کائنڈ آف یو خلیل بے۔ وہ خوشی سے جھوم جانا چاہتا تھا۔ میں نے بچوں کی بات کی اور باس پگھل گئے، وہ ہنس رہا تھا۔ وہ خوشی سے چلانا چاہتا تھا کہ اسے معاف کر دیا گیا تھا، اسے کوئی سزا نہیں دی گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھا، بہت ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ وہ رکا، ایک پل کو ٹھہرا، دماغ نے کوئی سگنل دیا، سگنل نے فل ریوائنڈ کیا۔ اس نے یاد کیا کہ وہ خلیل سعدی سے کیا کہہ رہا تھا، میرے بچے۔ اس کی آنکھیں شوق سے پھیلتی گئی اور پھر وہ ہنستا چلا گیا۔ میرے بچے؟ سیریسلی؟ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، میں تو 27.5 سال سے سنگل ہوں۔ او خدایا، میں نے خلیل سعدی سے کیا کہہ دیا؟ وہ بھی ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اللہ اللہ، وہ شرمندگی سے اونچی آواز میں بڑبڑا رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے واقعی اس کے دماغ اور زبان کے درمیان کا رابطہ کٹ گیا تھا۔ وہ لاؤنج سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف گیا۔ وہ ہنس رہا تھا، بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ آہ حسن، آہ۔ وہ واپس آیا اور لاؤنج میں چکر لگانے لگا۔ پھر اسے ایسا لگا کہ ازمیر میں زلزلہ آ گیا ہو، بلکہ حسن کے گھر میں کسی نے نیوکلیئر بم گرا دیا ہو۔ کھڑکیوں کے شیشے دھڑا دھڑ ٹوٹنے لگے تھے، زمین بھی حالت گردش میں تھی۔ وہ بمشکل بچتا ہوا ایک صوفے کے پیچھے جا چھپا۔ دماغ نے ساری سچویشن سمجھنے کے لیے پھر تھوڑا وقت لیا۔ جب سب سمجھ میں آیا تو اس کی زبان سے کسی اور کے لیے نہیں بلکہ خلیل سعدی کے لیے ہی تحفے نکلے۔ کھارت سے خلیل سعدی، کھارت سے، لعنت ہے خلیل سعدی، لعنت ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر خود کو باہر سے آتی گولیوں کی آتش فشاں سے بچانا چاہا۔ اپنا فون نکال کر وہ کسی کو فون کرنے لگا کہ کپکپاہٹ کے مارے فون ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ اب وہ زمین پر ہی الٹا لیٹ گیا، سر پر ابھی تک ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ اس کا باس اتنا ظالم کیوں تھا؟ ابھی تو اس نے شادی بھی نہیں کی تھی۔ چند لمحوں بعد ایسا لگا کہ سب ٹھیک ہے۔ اس نے ارد گرد آواز محسوس کرنے کی کوشش کی، سب ساکن تھا، شاید کان بند ہو گئے تھے۔ پھر اسے لگا کوئی اندر کی طرف آ رہا ہے۔ خلیل سعدی کو گالیاں بکتے وہ خود ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر جان جانی ہی ہے تو جوان شیر کی طرح کیوں نہ دی جائے؟
بھلا بزدلوں کو کوئی یاد رکھتا ہے؟ وہ معاف نہیں کرتا تھا، وہ بخشتا نہیں تھا، وہ خلیل سعدی تھا۔ حسن نے بھی کسی سے معافی کی توقع کر لی تھی۔ کس سے معافی کی توقع کر لی تھی؟ تف ہے تم پر حسن غازی۔ حسن دروازہ کھولو، کیا تم اندر ہو؟ یہ ایک محلے دار کی آواز تھی۔ اسے حواسوں میں آنے میں مزید چند سیکنڈ لگے اور وہ دوڑ کر دروازہ کھولنے کے لیے بڑھا۔ دروازہ کھلا اور باہر جیسے سارا ازمیر موجود تھا۔ اس نے داد دینے والی نظروں سے سب کو دیکھا۔ بہت جلدی نہیں آ گئے؟ اب تماشا دیکھنے آ گئے ہیں؟ وہ بڑبڑا کر دروازے سے ہٹ گیا۔ لوگ طرح طرح کے سوال کرتے اندر گھستے گئے جیسے وہ حسن کا گھر نہیں میوزیم ہو۔ وہ اپنے گھر سے باہر نکل گیا۔ محلے والوں نے اندر بیٹھ کر کچھ دیر افسوس اور تبصرے کرنے تھے، پھر کسی ایسے بندے کا نام بتا کر چلے جانا تھا جو اس کے مکان کی مرمت کر سکے۔ اگلے 2-3 دن ازمیر میں اس کے گاؤں میں یہ بات ہاٹ ٹاپک رہتا اور پھر سب بھول جاتے۔ کھارس سے خلیل سعدی، کھارس سے۔ وہ بے دلی سے بڑبڑا رہا تھا۔ اس کے پاس مکان مرمت کروانے یا نئے شیشے لگوانے کے پیسے نہیں تھے۔ باہر سے مانگتا بھی تو اس نے صاف لفظوں میں انکار منہ پر مارنا تھا۔ خلیل سعدی سے اچھائی کی امید رکھنا گویا بھینس کے آگے بین بجانا تھا۔ وہ پہلے کیوں نہ سمجھ سکا؟ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں۔ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ رہا، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو شیئر بھی ضرور کریں۔ ساتھ ہی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔